گزشتہ تفسیر میں آپ حضرات سورۃ الفلق اس کے تعلق سے کچھ باتیں سن رہے تھے، جس میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب یہاں تک تذکرہ ہوا۔ ومن شر النفاثات فی العقد یہ تذکرہ چل رہا تھا، ابھی کچھ باقی ہے تذکرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ومن شر النفاثات فی العقد، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پناہ مانگ لو کس سے؟ جو گانٹھ میں پھونک مار مار کر جادو کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ اکثر جو جادو ہوتا ہے ایسے ہی نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی جا رہا ہے جادو ہو گیا، سلام کر دیے جادو ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی چیز لیتے ہیں، انسان کا جسم کا کپڑا ہو، بنیان ہو، کپڑے ہو، بال ہو، کوئی نہ کوئی چیز لیتے ہیں، لے کر اس کے ذریعے سے دھاگے میں گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی گھانٹی ڈالتے ہیں، اور گھانٹی ڈالتے ڈالتے کچھ منتر بھی پڑھ دیتے ہیں، جادوئی منتر پڑھ کر جادو کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سکھائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، خصوصاً یہ جو پھونک مار مار کر جو گانٹھ ڈالنے والے ہیں نا، ان کے جادو سے بچنا ہے۔ ان کے جادو سے بچنے کے لیے اب اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ مدد نہیں کریں گے، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی، تب تک یہ جادوگروں سے ہم نہیں بچیں گے۔ اور اللہ کی مدد کب ہوگی؟ جب اللہ کی مدد ہم طلب کریں گے اللہ سے، اللہ تو ہم کو بچا لے یہ جادوگروں کی جادوگری سے، یہ جادوگروں کے پھونک مارنے سے تو ہم کو بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیں گے۔ اگر پناہ نہیں مانگیں گے، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر جادوگروں کے پاس، جادوگروں کے سامنے ہم کو گھٹنے ٹیکنا پڑے، اس وقت ہمارا مال بھی برباد ہو جائے گا اور ہمارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ مال بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ مال تو گیا ہی گیا، کیونکہ ان کی جو فیس ہوتی ہے ڈاکٹر سے بھی زیادہ فیس ہوتی ہے ان کی۔ 5,000 2,000 10,000 کا قصہ نہیں، بسا اوقات جادوگر ایسے ایسے فیس لیتے ہیں، لاکھوں روپے تک بھی ان کی فیس چلی جاتی ہے۔ مال بھی گیا اور ایمان کا بھی خطرہ۔ اس وجہ سے اللہ سے پناہ مانگ لینا ہے، اللہ ہم کو بچا لے کس سے؟ ایسے جادوگروں سے جو پھونک مار مار کر گانٹھ ڈالتے ہیں، ان کے جادوگروں کی جادوگری سے بچا لے۔ اور گزشتہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی، جو جادوگر ہوتا ہے 3 چیزوں پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اس کے چنگل میں پڑ جاتا ہے یا آدمی اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ایک سب سے پہلے ہماری فکر پر جادو کرتا ہے، ہماری نظر پر اور ہمارے دل پر۔ اب جب یہ 3 چیزوں پر وہ جادو کرتا ہے، 3 چیزوں کو ہمارے کنٹرول کرتا ہے، تو آدمی مکمل اسی کا ہو جاتا ہے، جادوگر کا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جادوگر ہم کو وہی دکھاتا ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ ہم جسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں دکھاتا۔ سرکسوں میں، ایسے بڑے بڑے سرکسوں میں آپ حضرات دیکھتی وہ چیز نہیں دکھتی جو ہم کو دکھنا ہے، وہ چیز ہی دکھتی جو جادوگر ہم کو دکھانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے گزشتہ میں تفصیل سے بتایا حضرات کے سامنے، کسی کے آنکھ میں کچھ آ گیا یا کسی پر جادو ہو گیا تو اس کو وہی چیز نظر آئے گی جو جادوگر دکھا کر ہے۔ بازو بیٹھنے والے کو وہ چیز نہیں دکھتی۔ بھئی ایک آدمی ہے جس کے اوپر جادو ہو گیا، انہیں بول رہا کہ کوئی مجھے مارنے کے واسطے آ رہا، کوئی مجھے بھگا رہا ہے، کوئی مجھے مار رہا، تو ویسی صورت میں جس کے اوپر جادو ہو کر ہے اسی کو دکھے گا، بازو والے کو نہیں دکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی نظر پر وہ جادو کر چکا ہے، اس کی نظر کو کنٹرول کر چکا ہے، اس کی نظر، اس کی فکر۔ یہ فکر میں بڑا مسئلہ۔ فکر کسے بولتی؟ ہماری سوچ۔ جیسا سوچتے رہتی کہ فیصلے ویسے ہوتے رہتی۔ اب سوچ لیے مثال کے طور پر آپ کو سردی ہو گئی، پھر سیدھا گئے ہاسپٹل میں گئے، میڈیکل میں گئے، گولی لے کھا لیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ سوچ کو جادوگروں کی طرف لے کر چلے گئے، بھئی مجھے سردی کیا کہ کمی چھوڑی نہیں، کون کی کیا کہ کرائے سر کا، اب سچی بھی کون کی کیا کہ کرائے سر کا دیتا ہوں۔ اب وہ اس کا تعلق ہاسپٹل سے ہے، اس کا تعلق علاج سے ہے۔ یہ صرف میں سردی کی بات کیا نہیں، بڑے بڑے بیماریاں، اس میں ایک بڑی بیماری میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، اولاد کا نہ ہونا۔ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی بڑی، اس کا علاج بھی ڈاکٹروں کے پاس ہے۔ یا تو لڑکی میں مکمل پرابلم ہوتا ہے، یا تو لڑکے میں مکمل پرابلم ہوتا ہے، یا دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی قدرت تو ہے ہی، بھی اللہ تبارک تعالیٰ جب تک اولاد نہیں دیتے، جب تک اولاد نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت بھی ہے سب سے بڑی اور اہم بات سب سے پہلے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار لڑکے کی طاقت میں کمی ہوتی ہے، کبھی کبھار لڑکی کی صحت میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتے۔ اب ان کو خیال کہاں آتا ہے؟ ان کو خیال سیدھا جادو کے اوپر آتا ہے۔ یہ سوچ پر کنٹرول، ہمیں جیسا سوچے ہمارے اوپر کن کی کرا ڈالی، بچے ہوئے نے سر کا کرا ڈالی،
پورے درگاہ پھر لیں دے، پورے مندراں پھر لیں دے، ان کو بچے نہیں ہوتے خدا کے قسم۔ یہ زندگی پوری جادوا میں چلے جاتی، یہاں نیمبو کھو، یہاں نیمبو کاٹے، وہاں نارل پھوڑے، یہاں تاگے بندے، وہاں تاگے بندے، اس میں زندگی چلے جاتی۔ ان کو اولاد کی دولت سے اللہ نوازتا نہیں۔ وجہ کیا کیوں نوازتا نہیں؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے جڑ کر اس نے، ان کا تعلق ہمارے سوچ کہاں گئی؟ دھاگے کے اوپر چلے گی، سوچ کہاں گئی؟ نیمبو کے اوپر چلے گی، سوچ نارل کے اوپر چلے گی، سوچ کے اوپر کنٹرول، ہمارے دل کے اوپر کنٹرول۔ جب یہ چیزیں ہو جاتی تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت اس کا علاج نہیں کر سکتی، یاد رکھو۔ اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج ایک ہی، آدمی سوچے بھئی اللہ مجھے بچانا، یہ سوچ کر پکا ارادہ کر لیا تو آدمی انشاءاللہ اللہ ضرور بچاتی ہے اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کو بچنا بہت ضروری ہے، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں، وہ برباد کرنے والی چیزیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات الشرک۔ صحابہ اکرام پوچھے قالوا یا رسول اللہ وما ہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الشرک باللہ، سب سے پہلے شرک اللہ سے، شرک۔ دوسرا والسحر، جادو سے بچو، جادو میں مت پڑو، جادو کرنے بھی مت جاؤ، جادو ہو کر ہے یہ بھی مت سوچو، جادو سے پورا مکمل بچ جاؤ۔ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ واکل الربا، سود مت کھاؤ۔ واکل مال الیتیم، یتیموں کے مال مت کھاؤ، یتیموں کے مال مت کھاؤ۔ والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے میدان سے مت بھاگو۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، نیک پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانے سے بچو۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں آدمی کو ہلاک و برباد کریں گی۔ اور اس میں دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جادو بڑی خطرناک چیز ہے، جادو سے بچ جاؤ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من عقد عقدۃ ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک۔ جو آدمی گانٹھ ڈالتے ہوئے، گھانٹی باندھتے ہوئے منتر پڑھ کر کسی کو پھونک کر دیا، اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جو آدمی کسی چیز کو باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آدمی کوئی چیز ومن تعلق شیئا وکل الیہ، جو آدمی کسی چیز کو باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ اب ہمارے علاقے میں دیکھو، گھرا میں دیکھو، نہیں تو نیمبو بند، یہ نارالا بندے، سکے نارالا بندے رہتی، نہیں تو وہ پھدرے وائٹ پھدرے بندے رہتی، نہیں تو کالے پھدرے گھرا میں، یہ کونے میں ایک، یہ کونے میں ایک، یہ کونے میں ایک پھدرے بندے رہتی۔ اب بھی بڑی مصیبت چلے جاؤ گلے میں بندے رہتی، چھوڑو گلے کی بات تو آگی، اب بھی ذرا دکانوں کو چلے جاؤ گلاس رکھے رہتی، گلاس میں ایک نیمبو ڈالے رہتی۔ کئی کو کہتا برکت۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، آدمی جسی چیز کو باندھتا ہے یا کسی چیز کو رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ اب نیمبو گلاس میں رکھے، کئی کو برکت آنے کے واسطے، اب اللہ برکت نہیں دیتے۔ یاد رکھو ہرگز اب اللہ کی ذمہ نہیں ہے برکت دینا۔ کئی کو ہمیں سب سے پہلے اللہ کے اوپر بھروسہ توڑ ڈالے، ہم بولے اللہ اب ضرورت نہیں ہے تیرے بھروسے کی، تیرے مدد کی ضرورت، نیمبو کام کر لیتا۔ جب نیمبو کام کر لیتا تو اب اللہ سے دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب حضرات کو نیمبو جتنا کماتا، جتنا کما کر دیتا اتنا کما کر آپ کو دیتا۔ مسلمانوں کی دکانوں میں ہی، یہ غیروں کی دکانوں میں تو ہی چھوڑو، مسلمانوں کی دکان میں ایک نیمبو، گلاس میں پانی، اس میں ایک نیمبو۔ اب یہ کیا کہتا گراکا کو کھینچتی، کہاں کھینچتی گراکا کو؟ بولا نیمبو کہیں کو کھینچتا بولا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف بول کر یومن تعلق شیئا وکل الیہ، جو آدمی جس کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، یعنی جس کے اوپر جو چیز باندھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں وہاں سے اپنی استعانت، اپنی مدد کھینچ لیتے، ختم۔ اب اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے مدد دینا، اب اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں برکت دینا۔ اب وہ نیمبو کچ، وہ کتنا نیمبو کمایا وہ تاج، یہ نیمبو۔ اب وہ اس کو بڑی مصیبت کیا، گلاسا میں رکھے، وہ ڈرامے بھی رکھے رہتی ہیں پیسے کی جگہ، برکت آنا کر، برکت آنا کو ڈرام میں رکھے رہتی ہیں۔ ایسا ہے تو ایس بی ایم بینک میں پورے نیمبو جگ رکھ ڈالے جانا ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ، 1,00,000 روپے 1-2 نیمبو ساتھ میں کو لکھ کو رکھ لیتا ہوں، مار کو بھگاتا، دیوانہ ہوگا کہ رہتا۔ یہ چیز دیکھو ہمارے عقیدے کے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کر رہی سو چیز، یہ گھرا میں بھی بن کو ہی ہے۔ اب اللہ کے نبی کیا بولے، جو چیز بن کر ہی اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اسی کے حوالے کر دے۔ اب اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے برکت آنا، اب اس کے اوپر سب سے پہلی چیز، نہ وہ چیز نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے۔
وہ صرف ہمارے عقیدے کو خراب کر رہی ہے اور ہمارے خیال کو خراب کر رہی ہے. بھئی اس سے کیا تو بھی ہوتا یہ نیمبو دکان میں رکھے تو برکت، نیمبو دکان میں رکھے تو برکت. ڈھنگ سے نبی جو طریقہ بتا کر ہی تجارت کا وہ طریقے سے تجارت کرے برکت ہے. اگر نبی جو طریقہ بتا کر ہی وہ طریقے سے ہٹ کر تجارت کرے اس میں نقصان ہے، کامیابی نہیں. اور جو مارکیٹ میں جو چیز چلنے کی ہے وہ چیز بیپار کرے تو الحمدللہ فائدہ ہوتا آپ حضرات کو. اگر وہ چیز کا بیپارش نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، مثال کے طور پر یہاں ہیرے کون بھی ڈیلی خریدتا نہیں بیچتا نہیں، اور دبئی بھی نہیں ہے، اچھا پرفیوم کا دکان کھول ڈالے گڑی بننے میں تمہیں، زبردست پرفیوم ہے، ایک پرفیوم 10-20 ہزار پرفیوم، کون لیتا وہ لوگ گڑی بننے میں. اب نیمبو آنی کرنے رکھ ڈالے تبھی بیپار ہوتا نہیں، ہوتا کہ بیپار ہے ہوتا نہیں. ہمارے گاؤں کو جو سوٹ ہوتا 50 روپے کا اتر، 100 روپے کا اتر، الحمدللہ چل جاتا. اب 1000 2000 3000 کا پرفیوم کا باٹلا رکھے دبئی میں چلے جا یہاں کہیں کو چلتا، بولا چلتا نہیں چلتا. تو تجارت ہماری غلط ہے، طریقہ ہمارا غلط ہے. تو ویسی صورت میں ہمیں کیا کر رہی، ہم نہ برکتیش نہیں ہے، تجارتیش نہیں ہے. اب کیا کرنا بھائی، نیمبو رکھ ڈالو، گلاس میں پانی ڈالو، نیمبو رکھو. نہیں تو ایک ڈرام ایک نیمبو سوکھ گیا تھا، نیمبو وہ کام برکت دیتا، وہ سوکھ گیا تھا. اب وہ کہاں سے برکت لے لے کو آدمی. اللہ کے ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے بول کر ہی یہ تمام کے تمام پھونک مارنے والے، پھونک مار کر گانٹ باندھنے والے، یہ تمام سے بچ جاؤ. تمہارا ایمان بھی بچے گا اور تمہارا ایمان بچے گا اور تمہارا مال بھی بچے گا اور تمہاری صحت بھی برقرار رہے گی. ورنہ اگر اس سے نہیں بچے جادو سے، مال گیا، صحت گئی، ایمان بھی گیا. مال بھی گیا، صحت بھی گئی، ایمان بھی گیا. اس کی وجہ سے یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے ذہن کو ہمیں سمجھانا ہے بھئی یہ چیزوں سے کیا بھی نہیں ہوتا. اگر پکا یقین کر لیے نفع دینے والی ذات اللہ کی، نقصان دینے والی ذات اللہ کی، اگر یہ بھروسہ ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم لوگوں کو شفا دیتی. اور ایک آیت باقی رہ گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جو جادو ہوتا ہے حسد سے بھی ہوتا ہے. اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم دے رہی، حاسدوں کی حسد سے بھی بچو، حاسدوں کی حسد سے بھی بچو. حاسدوں کی حسد سے کیسا بچنا، حاسدہ کس چیزوں پر حملہ کرتی، کیسا ہمارے اوپر حملہ ہوتا، اور حسد سے کیا کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی.